بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے پوچھا کہ میرا شوہر 1 سال ہو گیا ہے، ملک سے باہر گیا ہوا ہے، تو مجھے برائی کے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ یہ تو قدرتی چیز ہے نا، بہت مشکل ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے بغیر رہنا۔ تو اس عورت نے کچھ ایسے سوالات پوچھے جو حیا کے خلاف تھے، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرے شوہر کے علاوہ تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ تو وہ عورت پھر کہنے لگی کہ پھر میں کیا کروں، شوہر بھی مجبور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لا سکتا، کہ میری اتنی سیلری نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں۔ تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں، اصول کے طور پر شوہر کو چاہیے کہ جتنی اس کی آمدن ہے اس پر توکل کرے، اگر غریب بھی ہے تو اپنے ساتھ پر اپنی بیوی کو رکھے۔ کوئی بات نہیں ہے، میاں بیوی دونوں روکھی سکھی کھا لیں، کم تنخواہ پر گزارا کر لیں۔ جو شوہر بیویوں کو چھوڑ کر 1 سال 2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے۔ صاحبہ کا مطلب ہے ساتھ رہنے والی۔ کسی دوسری شہر میں ایک مفتی کو کسی نے کہا 1 ماہ کے لیے ہماری مسجد میں قیام کرو بیانات کے لیے، ہم مسجد آگے والے 1 مہینہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس مفتی نے کہا کہ میں تو بیوی کے بغیر 1 ماہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی ہیں میرے، جوان بیوی بھی ہے، اس لیے میں 1 ماہ بیوی کے بغیر، بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہیں بھی ادھر بلا لو، اگر تو آپ میرے بیوی بچوں کے ادھر بلا سکتے ہیں تو پھر میں رہ لوں گا، ورنہ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر انہوں نے بھی اس کی بیوی اور بچوں کو بھی ادھر بلا لیا۔ مجبوری ہوتی ہے رہنے کی، لیکن ہے بہت مشکل کام۔ چاہے کتنے بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں نا، پھر بھی اکیلے رہنا مشکل ہے۔ تو کئی لوگ 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں بیگم کے بغیر۔ ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو کہ اللہ پر توکل کرو، روکھی سوکھی کھا لو۔ اللہ نے وائف کو قرآن مجید میں صاحبہ کہا ہے۔ صاحبہ کا مطلب ہے ساتھ رہنے والی۔ جب اللہ نے یہ فرمایا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے الگ کرنے والے؟ اسی لیے اللہ نے تمہاری بیگم کو تمہارے ساتھ گوند کی طرح چپکا دیا ہے۔ آپ جہاں بھی جاؤ گے وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اگر آپ اسے کافی دیر کے لیے اپنے سے الگ رکھو گے تو کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت گناہ کر سکتے، بندہ بھی گناہ کر سکتا ہے۔ تو جب گناہ کر لیا تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ پھر کون سی عزت ہے؟ تو پھر کیسی عزت اور کیسی صاحبہ؟ پھر صاحبہ کیسی رہے گی؟ شارٹ وقت کے لیے کہیں جانا ہے تو الگ بات ہے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے کہیں جانا ہے تو علیحدہ بات ہے، اور اگر لانگ ٹائم کے لیے کہیں جانا ہے پھر بیگم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ چمٹا دیا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ اگر آپ بیگم سے دور رہیں اور پیسہ آپ کے پاس وافر ہے تو کوئی زندگی مزے کی نہیں ہے، زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دولت کم ہے اور آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں مگر بیگم آپ کے پاس ہیں اور ایک دوسرے سے پیار ہے، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک بھی اس سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ 2 چیزیں پسند ہیں، نمبر کے خوشبو اور نمبر عورت۔ خوشبو تو ہے لگائیں نہ بھی لگانے گزارا ہو جائے گا، تو عورت جو ہے نا وہ بڑی نعمت ہے۔ اور جہاں عورت کا مطلب ہے حلال عورت، یہ نہیں کہ ہر کوئی عورت، حلال عورت۔ حلال عورت کا مطلب کہ آپ کی بیوی، غیر عورت نہیں۔ غیر عورت اور غیر مرد تو پھر جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے نا، یعنی اگر غیر فطری راستہ بنائیں گے غیر طریقہ کا، یعنی غیر عورت یا غیر مرد، وہ پھر جہنم کے لیے جانے کا راستہ ہے نا۔ جب میاں بیوی اکٹھے رہے گا تو بیوی بھی گناہ سے بچ جائے گی اور شوہر بھی گناہ سے بچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو گناہ کسی کے لیے بھی لال نہیں ہے، نہ مرد کے لیے گناہ جائز ہے اور نہ عورت کے لیے گناہ جائز ہے۔ شادی کرنے کا مقصد یہی ہے، گناہ سے بچنا اور اولاد پیدا کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ شادی کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت پر عمل کیا اس نے آدھا دین بچا لیا، اور اس سے چاہیے باقی کے آدھے کی بات کرے۔ اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ اس گناہ سے بچنا آدھا دین یعنی آدھا دین بچانے کے برابر ہے، صرف سنت کے مطابق شادی کرنا۔ میں نے اس خاتون کو کہا کہ اپنے میاں کو کہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ یا واپس آ جاؤ، اگر پھر بھی وہ نہ آئے تو پھر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی مثبت کام میں مصروف ہو جائیں، یہ کوئی پازیٹیو کام ہے، ایسے کام میں مصروف ہو جائیں۔ جب آپ مصروف ہو جائیں گی تو اس بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تو سب سے بہترین مشغلہ تو یہی نا، سب سے پازیٹیو تو کام وہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، نفل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، پھر آپ کے خیالات میں برے آنا ختم ہو جائیں۔ میرا مرد ذات کو مشورہ ہے کہ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑیں ورنہ پچھتائیں گے، پھر یہ ہوگا کہ اب کیا پچھتائیں حوت جب چڑیاں چوگیں کھیت۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کھیت کا خیال نہیں رکھا، جب کھیت پک گیا تو آپ نے کھیت کو کاٹا نہیں ہے اور چڑیوں کو بھگایا نہیں ہے کھیت کھانے سے، اس طرح جو فصل آپ نے کھانی تھی وہ کسی اور نے کھا لی، تو آپ پچھتانے کا کیا فائدہ۔ آپ جتنا بھی کوشش کریں گے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی، مگر جب ایک دوسرے سے الگ رہیں گے تو شیطان تو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس لیے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اکٹھے رہیں، خطرہ ہے ہر وقت۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرو گے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو اور آپ کا داماد اسے 1 سال کے لیے چھوڑ کر چلا جائے؟ ہرگز نہیں ایسا کرو گے، ہرگز ایسا پسند نہیں کرو گے۔ جب اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرو گے پھر دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹی ہو، اگر آپ کو میری یہ بھی اچھی لگی ہے پھر صدقہ جاریہ سے میں کرا کے شیئر کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔